दोस्तों, पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के इब्तिदाई दौर में अदाकारों की बहुत कमी थी और इन अदाकारों की कमी को पूरा करने के लिए उस वक्त के प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स ने अदाकारों की तलाश में अहम किरदार अदा किया, जिनमें अनवर कमाल पाशा, सरदार दीवान लाल, दाऊद चंद, मुंशी दल, बाकर रिजवी और हुमायूं मिर्ज़ा ने बहुत सारे अदाकारों को फिल्म इंडस्ट्री में अदाकारी करने का गुर सिखाया। खासकर हीरो और हीरोइन के बहुत सारे अदाकारों को फिल्म इंडस्ट्री में लाए। इन प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स ने संतोष कुमार, लाला सुधीर, दर्पण, सैयद कमाल, हबीब, इजाज़, यूसुफ खान और बहुत सारे और अदाकारों को भी फिल्म इंडस्ट्री में मुतारिफ कराया। इन फनकारों ने 50 की दहाई की फिल्मों में काम किया। 60 की दहाई में मोहम्मद अली और नदीम जैसे सुपरस्टार्स फिल्म इंडस्ट्री में आए। इन्हीं दिनों में एक ऐसे फनकार भी फिल्मों में आए जो 60 और 70 की दहाई में फिल्म इंडस्ट्री पर छाए रहे और उसका नाम था वहीद मुराद, जिनको चॉकलेटी हीरो और रोमांटिक हीरो भी कहा जाता था। खो गए तेरे प्यार में हम, अब होश में आना मुश्किल है। वहीद मुराद फिल्म इंडस्ट्री में बतौर प्रोड्यूसर आए थे, फिर देखते ही देखते वो पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री पर जा गए। वहीद मुराद अक्टूबर 1938 को कराची में पैदा हुए। मैट्रिक मेरी क्लाको स्कूल कराची से पास किया। ग्रेजुएशन की डिग्री SM आर्ट्स कॉलेज कराची से हासिल की और कराची यूनिवर्सिटी से ही इंग्लिश अदब में MA किया। वहीद मुराद के दादा का नाम ज़हूर इलाही मुराद था, जो पेशे के एतबार से वकील थे और इनका सियालकोट से बहुत गहरा ताल्लुक था। वहीद मुराद के वालिद का नाम निसार मुराद था, जो भारतीय फिल्मों के डिस्ट्रीब्यूटर थे और वहीद मुराद अपने वालिद को बहुत ज़्यादा पसंद करते थे। वहीद मुराद का कराची में एक सिनेमा भी था जो नाज सिनेमा कहलाता था। अब तो वो नाज सिनेमा नहीं रहा, लेकिन अपने दौर में इस सिनेमा पर बहुत बड़ी बड़ी फिल्में लगा करती थी। वहीद मुराद की ज़्यादातर फिल्में नाज सिनेमा पर ही दिखाई गई थी। वहीद मुराद बतौर फिल्म साज पहली फिल्म जब मंजर-ए-आम पर आई तो इनकी पहली प्रोडक्शन इंसान बदलता है के नाम से रिलीज़ हुई। वहीद मुराद अपने वालिद की इकलौती औलाद थे। 26 साल की उम्र में वहीद मुराद की शादी एक मारूफ सनतकार इब्राहिम मेकर की बेटी सलमा मेकर से 17 सितंबर 1964 को कराची में हुई। वहीद मुराद ने अपने फिल्मी कैरियर के इब्तिदाई दौर में फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर के तौर पर भी काम किया और पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के सबसे कम उम्र फिल्म साज बन गए। बतौर फिल्म साज वहीद मुराद की पहली फिल्म इंसान बदलता है थी। इस फिल्म के हिदायतकार मुनव्वर रशीद थे, मौसीकार ज़फ़र खुर्शीद थे और इस फिल्म में शमीमारा, दर्पण, लहरी और पन्ना वगैरह ने काम किया था। 1961 में ये फिल्म रिलीज़ हुई थी। इनकी दूसरी बतौर फिल्म साज फिल्म थी जब से देखा है तुम्हें। इस फिल्म के हिदायतकार मुनव्वर रशीद थे, जबकि मौसीकी सुहेल राना की थी। इस फिल्म में ज़ेबा, दर्पण, लहरी, इब्राहिम नफीस और दीबा ने अहम किरदार अदा किया था। वहीद मुराद की अदाकारा ज़ेबा बेगम से बहुत दोस्ती हो गई थी और इसी वजह से वहीद मुराद को ज़ेबा बेगम ने ही फिल्मों में काम करने का मशवरा दिया, जिस पर वहीद मुराद ने कहा था कि वो फिल्मों में इस शर्त पर काम करेंगे जब ज़ेबा बेगम उस फिल्म में उसकी हीरोइन बनेगी। ज़ेबा बेगम ने हामी भर और ट्रायल के तौर पर वहीद मुराद ने फिल्म औलाद में एक मावन अदाकार के तौर पर काम किया। फिल्म औलाद SM यूसुफ बना रहे थे। इस फिल्म में हबीब, नैयर, सुल्ताना सिकंदर, फैज़ी, लहरी और असद जाफरी ने काम किया था। इस फिल्म में वहीद मुराद ने नैयर, सुल्ताना और हबीब के बेटे का रोल अदा किया था, जबकि वहीद मुराद के बचपन का रोल एवर रेडी पिक्चर्स के मालिक JC आनंद के बेटे सतीश आनंद ने अदा किया था। 1962 में ये फिल्म रिलीज हुई और कामयाब हो गई। इस वक्त कोई भी नहीं जानता था कि ये लड़का पाकिस्तान फिल्मी तारीख का सबसे मकबूल स्टाइलिश फिल्मी हीरो बनेगा। इस फिल्म के गाने भी सुपरहिट हुए। फिल्म की कामयाबी के बाद एक और फिल्म ममता में भी वहीद मुराद ने काम किया, लेकिन ये फिल्म नाकाम हो गई। बतौर फिल्म साज हीरो फिल्म हीरा और पत्थर में हीरो के तौर पर शुरुआत की। इस फिल्म के हिदायतकार परवेज़ मलिक, मौसीकार सुहेल राना थे। इस फिल्म में वहीद मुराद ने ज़ेबा के मुकाबिल हीरो का किरदार अदा किया।
اس فلم میں وحید مراد نے ایک گدھا گاڑی چلانے والے کا کردار ادا کیا تھا جو زیبا کی محبت میں گرفتار ہو جاتا ہے۔ یہ فلم 1964 میں ریلیز ہوئی اور ناز سنیما میں گولڈن جوبلی قرار پائی۔ اس فلم کی کامیابی کے بعد وحید مراد کی آرٹ کمپنی میں پرویز ملک، سہیل رانا اور مسرور انور شامل ہو گئے۔ ان چاروں دوستوں کی مشترکہ کاوشوں سے پاکستان فلم انڈسٹری کو بہت زیادہ کامیاب فلمیں ملی، جن میں پلاٹینم جوبلی اور گولڈن جوبلی فلمیں بھی تھیں۔ ان میں ارمان فلم ایسی تھی جو سب سے پہلے پلاٹینم جوبلی فلم قرار پائی۔ اس وقت کے تمام باکس آفس ریکارڈ اس فلم نے توڑ دیے اور خاص کر کراچی کے اس فلم نے 75 ہفتے مکمل کیے۔ اسی فلم کی وجہ سے وحید مراد کو فلموں کا پہلا سپر اسٹار بننے کا اعزاز بھی حاصل ہوا۔ فلم ارمان ایک رومانوی اور عمدہ سٹوری پر مبنی تھی۔ اس کے گانے احمد رشدی نے گائے تھے اور وحید مراد پر فلمائے گئے تھے، جو کئی دہائیوں تک ریڈیو اور سٹیج پر سنائے جاتے تھے۔ اس فلم نے وحید مراد کو راتوں رات سپر اسٹار بنا دیا۔ ان کی مقبولیت بھارتی فلم انڈسٹری کے جگمگاتے ستاروں دلیپ کمار، راج کپور اور دیو آنند کی سطح پر پہنچ گئی۔ فلم ارمان کے اسکرپٹ رائٹر وحید مراد ہی تھے۔ فلم ارمان وہ فلم تھی جس نے برصغیر کی فلم انڈسٹری پر دو رس اثرات مرتب کیے۔ اس فلم کی بدولت پاکستان کی فلم انڈسٹری برصغیر میں ایک ابھرتا ہوا سورج تصور کی جانے لگی۔ وحید مراد ایک عمدہ اداکار تھے جنہوں نے کئی فلموں میں کام کیا، لیکن ہر ایک فلم اپنی جگہ ایک عمدہ فلم تھی۔ فلم دیور بابی ان کی بہترین فلموں میں سے ایک ہے، جن میں دیور بابی کی کہانی پاک بھارت کے فرسودہ جاہلانہ سماجی خیالات اور روایات پر مبنی فلم تھی۔ اسی طرح فلم انسانیت میں وحید مراد نے ایک ڈاکٹر کا انوکھا کردار ادا کیا تھا۔ مختصر یہ کہ وحید مراد نے جتنی بھی فلموں میں کام کیا وہ سب کی سب ایک دوسرے سے مختلف تھی۔ فلم عورت راج میں وحید مراد نے عورت کا رول کیا جو خود ان کے لیے ایک انوکھا تجربہ تھا۔ فلمی شائقین کے لیے ان کا یہ گیٹ اپ بالکل ہی عجیب تھا۔ اسی طرح کی بہت ساری فلمیں نئے انداز سے سامنے آئی۔ کچھ عرصے بعد ان کی فلمی کمپنی جو فلم آرٹ کے نام سے تھی وہ ٹوٹ گئی اور وحید مراد، پرویز ملک اور سہیل رانا ایک دوسرے سے علیحدہ ہو گئے، جس کی وجہ فلم دوراہا تھی۔ اس فلم کے پروڈیوسر سہیل رانا اور پرویز ملک تھے اور ہدایت کار پرویز ملک تھے۔ اس فلم میں ہیرو وحید مراد تھے، ساتھ میں شمی مارا، دیبا نرالا، ابراہیم نفیس وغیرہ اداکار تھے۔ اس فلم کے ہٹ ہو جانے کے بعد ان میں شراکتی بنیاد پر اختلافات شروع ہو گئے اور منافع پر بات چیت آگے نہ بڑھ سکی۔ پرویز ملک پاکستان چھوڑ کر بیرون ملک چلے گئے اور واپسی پر انہوں نے اپنی فلمی کمپنی بنائی جو کافی حد تک کامیاب رہی۔ پرویز ملک 18 نومبر 2008 کو وفات پا گئے اور ان کی وفات سے قبل وحید مراد تنہا فلمیں بنانے لگے۔ ارمان فلم کے بعد وحید مراد نے ایک اور فلم اشارہ کی بھی ہدایت کاری کی، جو ان کی ہدایت کاری کی پہلی اور آخری فلم تھی۔ بطور پروڈیوسر وحید مراد نے فلم ارمان کے علاوہ احسان سمندر، نصیب اپنا اپنا، انسان بدلتا ہے، جب سے دیکھا ہے تمہیں، چال، ہیرو اور ایک پنجابی فلم مسانہ بھی پروڈیوس کی تھی جس کے ہدایت کار افتخار خان تھے۔ اس فلم میں وحید مراد ہیرو تھے۔ ان کے ساتھ عالیہ زمورد، اسد بخاری اور منور ظریف نے اہم کردار ادا کیا تھا۔ یہ فلم گولڈن جوبلی ہٹ قرار پائی تھی۔ وحید مراد کی گولڈن جوبلی فلموں کی تعداد 30 کے قریب ہے، جن میں اولاد، دامن، ہیرو اور پتھر، کنیز، دیور بابی، احسان، دل میرا دھڑکن، تیری سالگرہ، اندلیب، نیند ہماری، خواب تمہارے، مستانہ، ماہی، خلش، بہارو، پھول برساؤ، تم سلامت رہو، پور میرے گلشن کا، دشمن، شمع، محبت اور زندگی، جوگی، صورت اور سیرت، جب جب پھول کھلے، سہیلی، پرکھ، خدا اور محبت، بہن بھائی، عورت راج، پیاری، کالا دندا، گورے لوگ اور کرن کلی شامل ہے۔ اس کے علاوہ 50 سے زائد فلمیں سلور جوبلی تھی۔ ان میں سلور جوبلی فلموں میں دوراہا بھی تھی جو ان کے اختلافات کا باعث بنی۔
اس کے علاوہ ایک ایسی فلم بھی تھی جو سلور جوبلی بڑے عجیب انداز میں ہوئی تھی، یعنی یہ فلم صرف ایک ہفتے چلی اور سلور جوبلی ہو کر تمام سنیماؤں سے غائب ہو گئی۔ وہ فلم تھی مانگ میری بردو۔ یہ فلم بیک وقت کراچی کے 25 سنیماؤں میں ایک ساتھ لگی تھی۔ اس کے علاوہ وحید مراد کی ایک فلم ڈائمنڈ جوبلی بھی ہوئی تھی جس کا نام شبانہ تھا۔ وحید مراد کی فلم انجمن پلاٹینم جوبلی فلم تھی۔ وحید مراد کو کئی فلموں میں نگار ایوارڈ بھی ملے جن میں ارمان اندلیب ہیرا اور پتھر اور فلم مستانہ ماہی تھی۔ اس کے علاوہ 2010 میں ان کے انتقال کے 27 بار اس کے علاوہ 2010 میں وحید مراد کے انتقال کے 27 سال بعد انہیں ستارہ امتیاز سے نوازا گیا، جو صدر آصف علی زرداری کی حکومت میں انہیں نوازا گیا۔ اس کے علاوہ سندھی عوامی ایوارڈ، PIA آرٹس اکیڈمی ایوارڈ، شباب ایوارڈ، خلیل کیسر ایوارڈ، آغاز ایوارڈ اور نیشنل ایوارڈ بھی وحید مراد نے اپنے نام کیے۔ اس کے علاوہ ایک درجن کے قریب ان کی پنجابی فلمیں بھی تھیں اور ایک پشتو فلم میں بھی انہوں نے کام کیا تھا۔ وحید مراد کی آخری 2 فلمیں ان کے انتقال کے بعد ریلیز ہوئی، جن میں ان کی پروڈکشن فلم ہیرو شامل تھی اور آخری فلم زلزلہ تھی جو 1987 میں ریلیز ہوئی تھی۔ وحید مراد کا انتقال 23 نومبر 1983 کو ہوا تھا۔ جب صبح دیر تک وہ کمرے سے باہر نہیں آئے تو دروازہ توڑ کر کھولا گیا، جہاں پر وحید مراد مردہ حالت میں فرش پر پڑے تھے۔ کوئی نہیں جانتا تھا کہ وہ دل کے دورے میں جاں بحق ہوئے یا خودکشی کر لی۔ بہرحال 23 نومبر 1983 کو وحید مراد کو لاہور کے علی زیب روڈ کے قبرستان میں سپرد خاک کر دیا گیا، لیکن آج تک یہ معمہ حل نہ ہو سکا کہ ان کی موت کیسے واقع ہوئی۔ صرف 45 سال کی عمر میں اس سپر سٹار اداکار نے اس دنیا کو خود سے آزاد کیا۔ آج بھی ان کے لاکھوں چاہنے والے ان کو یاد کرتے ہیں۔ دوستو، امید کرتا ہوں آج کی یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئے گی۔ پاکستان فلم انڈسٹری کے سپر سٹار وحید مراد نے اپنے عروج کے دور میں موت کو گلے لگایا یا پھر ان کو دل کا دورہ پڑا، آج تک یہ معمہ تو حل نہ ہو سکا۔ لیکن دوستو، بالی ووڈ کے ایک ایسے سپر سٹار اداکار بھی تھے جو وحید مراد کی طرح ہی عظیم اور سپر سٹار اداکار ہونے کے باوجود اپنے کیریئر کے عروج پر اس دنیا کو چھوڑ کر چلے گئے۔ تو کمنٹس باکس میں مجھے اس اداکار کا نام ضرور بتائیے۔